إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا
الله وبركاته.
اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دیجئے، کیونکہ علم یہ ایک ایسی چیز ہے جو بندوں کو خدا کی پہچان کراتا ہے۔ علم ہی اللہ کا خوف بڑھاتا ہے۔ علم ایک روشنی ہے جس سے جہالت کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ علم ایک ایسا مخلص دوست ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا بلکہ وہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے تو علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ علم سے انسان کے اعمال صحیح اور اللہ کے نزدیک قبول ہوتے ہیں۔ قرآن بھی یہ اعلان کرتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عالم 1000 عبادت کرنے والوں میں سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کی نیت سے علم حاصل کر رہا ہو تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، آج کی یہ محفل خوشی و سعادت کی محفل ہے۔ ہماری یہ حفاظ ہماری محنتوں کا ثمرہ ہے۔ آئیے اس خوشی میں سب مل کر شریک ہو اور دعا کرے اللہ اس قرآن کو ہماری دلوں کا نور اور سینوں کی بہار بنا دے۔ میں حفظ کی شان میں نظم پیش کرنے کے لیے محمد بلال الطاف احمد کو آواز دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور حفظ کی شان میں نظم پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ ہے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ شکریہ
حفاظ قرآن کے الفاظ تم نے کر دیے، نعمتوں سے دامن تم نے اپنے ہر دم بھر دیے۔ حفاظ قرآن کے الفاظ تم نے کر دیے، نعمتوں سے دامن تم نے اپنے ہر دم بھر دیے۔ اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ، اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ۔ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا۔ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، اللہ نے تم کو چنا، اللہ نے تم کو چنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختلف چشمہ اختر کے ٹرسٹیان و ذمہ داران کی طرف سے حافظ ہونے والے دونوں خوش نصیب طلبہ کرام کو ایک ڈور کپڑا، ایک بیگ اور ان کو شروع سے محنت کرنے والے ان کے استاد محترم اور ناظم مدرسہ محترم جناب حافظ الطاف احمد ارشادی صاحب کو ایک جوڑا کپڑا دیے۔ میں آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت پیر جی مولانا محمد عثمان صاحب دامت برکات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے ان دونوں حفاظ کرام کے استاد حافظ الطاف احمد ارشادی صاحب کو ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کی طرف سے ان دونوں حفاظ کی طرف ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کی طرف سے ایک بند لفافہ، ایک جوڑا کپڑا ان دونوں حفاظ کرام کے لیے۔ مسجد آج کے ہمارے صدر مکرم جو روز اول سے مدرسے کی سرپرستی زیر نگرانی فرما رہے اور مدرسے کا بہت بہت پیش کرتے ہیں، ان کی طرف سے بھی ان دو حفاظ کرام میں ایک بیگ ہے۔ میں مہمان مقابل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے ان دونوں بچوں کو پیش کریں۔ جزاکم اللہ۔
اور مدرسے کی طرف سے ان دونوں حفاظ معاملہ کرنا چاہیے، اس کی ہمیں کتنی قدر کرانی کرنی چاہیے، اس کی ہمیں کتنی نعمت سمجھنی چاہیے. آج ساری انسانیت اور تمام مسلمان اس دولت سے محروم، اس دولت سے محروم. اللہ کی ذات عالی کے اندر سے نکلا ہوا قلم اللہ کی ذاتی چیز، کلام انسان کے اندر سے نکلتا ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، میرے اندر سے نکلتا ہے. یہ میری ذاتی چیز ہے، یہ میری ذاتی چیز ہے. اسی کا پورا قرآن اللہ کی ذات عالی کے اندر سے نکل کر آیا ہے. اللہ نے پورے قرآن کا تکلم فرمایا، پڑھا ہے، فرشتے کے سامنے سے پڑھا ہے، لوگ محفوظ میں محفوظ ہو رہا ہے. اس سے پہلے کتنی کتابیں اتری؟ تورات کتاب اللہ تو ہے، کلام اللہ نہیں. اللہ نے پوری تورات کا کلام نہیں فرمایا، اس کا تکلم نہیں فرمایا، اس کو پڑھ کر نہیں سنایا. تورات اتارنے کا ارادہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر، آؤ، اور وہاں کتاب دے دی، بھائی یہ کتاب پڑھاؤ. اللہ نے پڑھا. انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، اور کہتے ہوئے وہاں رکھی ہوئی ہے باہر کے اوپر رکھی ہوئی ہے، کھلا جگہ کتاب رکھی ہوئی، اٹھا کر لاؤ، پڑھاؤ. لیکن قرآن نہیں، قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں. قرآن کے تو ایک ایک جز کو، ایک ایک رکوع کو، ایک ایک آیت کو اللہ نے تلاوت فرمایا. اللہ کی ذات عالی کے اندر سے نکل کر آیا ہوا اتنا بڑا تبرک ہے، دنیا میں اس سے بڑا کوئی تبرک ہو نہیں سکتا. یہ تبرک ہمارے بچوں نے حاصل کیا ہے. اللہ انہیں کامیاب فرمائے، ان کی دنیا بھی بنائے، ان کی آخرت بھی بنائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی قدردانی کرنے والا بنائے. اور میں نے جیسا بھی عرض کیا، نعمت کی قدردانی کیا ہے؟ نعمت کا حکم. ہمارا ہر بچہ قرآن پڑھنے والا بنے، دینی تعلیم حاصل کرنے والا بنے، قرآن والا بنے گا اور ایمان والا بنے گا. جہاں بھی جائے گا کامیاب ہوگا، کام بھی جائے گا. آپ اپنے بچوں کو کچھ بھی بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، کوئی سی بھی تعلیم دنیا کی پڑھائیں، لیکن سب سے پہلے اسے مسلمان بنائیں، اس سے سب سے پہلے اسے ایمان والا بنائیں. سب سے پہلے اپنے اساسی علم، بنیادی علم قرآن، اور قرآن والا علم سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں. بچہ قرآن پڑھے گا، قرآن سیکھے گا، گھروں میں قرآن پڑھایا جائے گا، گھروں میں قرآن پڑھایا جائے گا. اور جب گھروں میں قرآن پڑھا جائے گا، ساری بلائیں، ساری آفتیں، مصیبتیں، لڑائی جھگڑے سب گھروں میں ختم ہو جائیں گے. یہاں گھروں میں جو بے برکتی، گھر گھر میں جو لڑائیاں ہیں، گھر گھر میں جو جھگڑے ہیں، وہ اس کا حق مار رہا ہے، وہ اس کا حق مار رہا ہے، وہ اسے پریشان کر رہا ہے، اس میں سکون کی زندگی کسی کو حاصل نہیں. کیا وجہ ہے؟ قرآن سے دور، قرآن سے ہم دور ہیں. امت 99% کیا 1000 میں بھی 999 کہیے جو اس دولت قرآن سے اور نعمت قرآن سے محروم. پوری امت کسی بھی چیز سے دامن بچائے تو بچائے قرآن سے، دینی تعلیم سے ہم اپنا جان بچائیں. پڑھنا نہیں چاہتے، پڑھنا نہیں، کبھی خیال نہیں آتا کہ قرآن بھی پڑھنے، قرآن بھی پڑھانا. قرآن پڑھنے کی چیز، قرآن یاد کرنے کی چیز ہے، قرآن کو حفظ کرنے کی ضرورت. ہمارا کیا فرمانا ہے؟ انما بعثت معلما، کہ بھائی میں تو اسی کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں دنیا میں. میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تلاوت کلام، یتلو علیہم آیات، اللہ کی آیاتوں کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن پاک کا پڑھانا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد، تشریف لانے کا مقصد ہے. انما بعثت معلما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، رسول بنایا، رحمت للعالمین بنایا، بشیر بنایا، نذیر بنایا. آپ کی اسماء، آپ کی صفات، آپ کی کمالات، آنکھیں خوبہ ہمارا آدمی بیان نہیں کر سکتا. رسول اللہ کے کمالات کوئی بیان نہیں کر سکتا، کوئی گنوا نہیں سکتا آپ کی صفات. لیکن کیا فرما رہے؟ میرے تمام کمالات کو اٹھا کر رکھو ایک طرف، میرا صرف ایک کمال یاد رکھنا. کیا؟ انما بعثت معلما، میں قرآن کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں. میں قرآن لے کر آیا ہوں. قرآن کو پڑھنا، قرآن کو پڑھانا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے. قرآن کی نعمت کو نعمت سمجھ کر ہم اس کو حاصل کرنے والا بنے.
हम उसको पढ़ने और पढ़ाने वाले बने। बच्चा मकतब में आएगा, कुरान पढ़ेगा, कुरान पढ़ाया जाएगा, घरों में कुरान होगा, अल्लाह की रजा का जरिया बनेगा। क्या फरमाया? जो लोग कुरान पाक को पढ़ते हैं, जिनके बच्चे कुरान पाक को पढ़ते हैं, कुरान के हुकूम को अदा करते हैं, अल्लाह ताला कुरान को गोया ही देंगे। क़यामत के दिन कुरान उनकी सिफारिश करेगा, मग़फ़िरत की लो, मग़फ़िरत कराए, जन्नत में ले जाएगा, अपने हवाला खाने में छोड़ कर आएगा। कुरान की नेमत, कुरान की दौलत, इसे आज हमने बिल्कुल छोड़ रखा है। कौन पढ़ने को तैयार नहीं, ना बच्चा, ना उसके वालिदैन, ना घर का कोई फर्द। हमारी माएँ बहनें भी बहुत से सुनी, माएँ बहनें भी मौजूद हैं। कुरान को पढ़ना, कुरान को पढ़ाना जैसे मर्दों की जिम्मेदारी है, औरतों की भी जिम्मेदारी है, औरतों की भी जिम्मेदारी है। हमारी औरतें भी इस बात को तय करें, अपने बच्चे को हमें सबसे पहले कुरान पढ़ाना, सबसे पहले। स्कूल बाद में जाएगा, कॉलेज बाद में जाएगा, ABCD बाद में सीखेगा, पहले क्या? कुरान जिंदगी में आ जाए, फिर जो चाहे पढ़ाए, जो चाहे सिखाए, जो औरदा उसे मिले, लेकिन कुरान सबसे पहले आ जाए। क्या फरमाया? जो लोग कुरान का हक अदा करते हैं, उनके लिए सिफारिश करेगा, उनके लिए शफाअत करेगा, उनको जन्नत में लेकर जाएगा। और खुदा का खासा जैसा हम कुरान के साथ मामला कर रहे हैं, कुरान का हक अदा नहीं कर रहे, कुरान को न पढ़ रहे, न पढ़ा रहे हैं। क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कुरान क़यामत के दिन उनकी शिकायत करेगा। और क्या कहना अल्लाह ताला से? अल्लाह, इसने दुनिया में मेरा ख्याल नहीं रखा, आज इसका भी, आप भी इसका ख्याल न रखिए। बताइए, क़यामत के दिन अल्लाह हमारा ख्याल न रखे, अल्लाह हमारी तरफ नजर रहमत न फरमाए, नजर तवज्जो न फरमाए। बताइए बेटा कैसे बात हो, कैसे करो, कैसे वहां से निजात मिलेगी, कैसे वहां से बख्शिश मिलेगी? तो वहां की तैयारी, ऐसा कहते ना, मरने की तैयारी मरने से पहले करनी है। इनको कुरान पढ़ाना, कुरान का पढ़ना, नमाज़ें हमारी जिंदगी में आ जाए, रोज़े हम रखने लगे, दीन हमारी जिंदगियों में आ जाए, तो आखिरत की तैयारी। यहाँ हम मेहनत करेंगे और आखिरत में इंशाअल्लाह इसका सवाब मिलेगा, इसका बदला मिलेगा। मैंने दोस्तों को लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, हमारी और आपकी सबसे बड़ी जरूरत, दीनी जरूरत क्या है? हम और आप कुरान से वाबस्ता हो जाए, कुरान से वाबस्ता हो जाए, कुरान हम पढ़ें, कुरान हम पढ़ाएं, कुरान हमारी जिंदगियों में आ जाए, कुरान की तालीम हमारी जिंदगियों में आ जाए। ये इस वक्त का सबसे बड़ा दीनी फरीज़ा है, सबसे बड़ा दीनी फरीज़ा है। हम अपने बच्चों में दाखिल करें। काबिल मुबारकबाद है वो बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं, और काबिल मुबारकबाद है हमारे वो मर्द, वो माँ बाप जो अपने बच्चों को मदरसों में दाखिल करते हैं। आज जो है अल्लाह बचाए, हम अपने इस कुरान की कद्र मंज़िलत को, इसके मकाम को पहचानते हो न पहचानते हो, हमारा दुश्मन पहचानता है। इतनी बड़ी दौलत जो मदरसों के हासिल हो रही, जो मदरसों में पढ़ाई जा रही, हमारा दुश्मन जानता है कितनी कीमती चीज। इसीलिए आज मकाती की तफ्तीश हो रही है, चेकिंग हो रही है, छापे मारे जा रहे हैं। क्या बात है? कैसे डर लग रहा है उन्हें? यहाँ इंसान बनाया जा रहा है, ये इंसान तैयार हो रहा है। यहाँ से ईमानी पावर मिल रही है, यहाँ से इस्लामी ताकत ईमान वालों को हासिल हो रही है। हमारे बदर से, हमारे अकाबिर, हमारे असातिज़ा, हमारे बुजुर्गान दीन जो कुरान पढ़ा रहे हैं, इंसान तैयार कर रहे हैं, ईमानी ताकत मिल रही है। खुदा करे हमें इसका एहसास हो जाए। मदरसों के मदरसे हमारे मदरसों का ताउन करें। मदरसों का सबसे बड़ा ताउन ये है मकतबों का, हमारा बच्चा मदरसे के अंदर आए, हमारा बच्चा पढ़ने के लिए आए, हमारा बच्चा पढ़ाने के लिए आए। अल्लाह ताला हमें इसका इस्तेज़ार, कुरान की दौलत को हम दौलत समझें, कुरान से वाबस्ता हो जाएं, दुनिया भी हमारी बन जाएगी और आखिरत भी हमारी बन जाएगी। अल्लाह ताला हमें उसके लिए कबूल फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल करने वाला बनाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह,
مہمان مقرر حضرت جی مولانا محمد عثمان صاحب جو اپنے قیمتی باتوں سے ہمیں مستفیض فرما ہے. ان دو خوش نصیب حفاظ کرام کو تیار کرنے والے ان کے استاد محترم حافظ الطاف صاحب کو بھی ترشیان مسجد کی جانب سے بند لفافہ ایک جوڑا کپڑا ہمارے آج کے مہمان مقرر حضرت پیر جی مولانا محمد عثمان دامت برکاتہم کے ہاتھوں سے حافظ الطاف ارشادی صاحب کو دے دیجیے. دونوں ایک سائیکل مدرسے کی طرف سے میں مولانا صوبان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے چابی دے دیجیے. آپ صرف تبرک کے لیے ہاتھ تو لگا دیجیے. مولانا صوبان صاحب آپ تشریف لائیے. آج اسی طرح ہمارے جو صدر محترم ہیں محترم جناب شاہی صاحب جائیے. ذاکر بھائی سے بھی درخواست, اسی طرح ہمارے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب سے بھی درخواست آپ تشریف لائیے. حاجی عبدالماجد صاحب کے ہاتھوں سے آج کے ہمارے مہمان مقرر حضرت پیر جی مولانا عثمان صاحب کے سے استقبال کریں. تشریف لائیے حاجی عبدالماجد صاحب. اس کے بعد حاجی حسین صاحب کے مبارک ہاتھوں سے مولانا صوبان صاحب استقبال کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے مدرسہ چشمہ اختر کے صدر حافظ فاروق صاحب کے ہاتھوں سے ڈاکٹر ذاکر حسین کا استقبال ہے. اسی طرح حافظ طلحہ صاحب کے ہاتھوں سے آج کے جو ہمارے صدر جلسہ ہے محترم جناب شاہد صاحب, میں ان کو درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئے اور حافظ طلحہ کے ہاتھوں سے استقبال. اسی طرح مسجد کے صدر ذاکر بھائی کے ہاتھوں سے حافظ مزمل صاحب کا استقبال. اسی طرح امام مسجد چشمہ اختر حافظ مزمل صاحب کے ہاتھوں سے ذاکر بھائی کا استقبال کرتے ہوئے اور ذاکر بھائی امام صاحب کا استقبال کرتے ہوئے اپنے مبارک ہاتھوں سے.
اسی طرح حافظ طلعت کے ہاتھوں سے حافظ فاروق صاحب کا استقبال ہے۔ حاجی حسین صاحب کا استقبال ہمارے مدرسہ چشمہ اختر کے ایک مایہ ناز معلم حافظ ناصر صاحب کے ہاتھوں سے استقبال۔ حافظ ناصر صاحب، حاجی حسین صاحب۔ کیجیے ہمارے درمیان حضرت مولانا محمد عثمان دامت برکاتہم ہمارے درمیان زینت اسٹیج ہے۔ ہمارے حضرت کا مدرسے کی چغلخوری سے، تعلیم اڑانے سے، نمازوں کو چھوڑنے سے، دین کی محنت میں سستی کرنے سے، بچوں کی تربیت میں غفلت کرنے سے اور تمام گناہوں سے، اور عہد کیا ہم نے انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، جو ہو جائے گا تو توبہ کریں گے۔ یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما، ہمیں توفیق عطا فرما اپنی رضامندی کی، اپنے پاک رسول کی تابعداری کی۔ بیعت کی ہم نے حضرت مولانا سلمان صاحب سے عثمان کے ہاتھ پر، بس یہ بیعت ہوگی، اب دعا مانگی جائے گی۔ دعا سے پہلے کچھ تسبیحات بتائی جائیں گی جو بیعت والوں کو پڑھنی چاہیے۔ یہ بھی بیعت کی تدبیر، بیعت کا وظیفہ ہے۔ بیعت کا فائدہ بیعت ہونے والوں کو جبھی ہوتا ہے جب وہ ان تسبیحات کا اہتمام کریں۔ چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں، مختصر، کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے۔ اس میں ایک تسبیح ہمیں پڑھنی ہے، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ہر 11 پر ہر 10 پر کلمے کو پورا کر لیں، محمد رسول اللہ۔ تو ایک تسبیح ہو گئی کلمہ، ایک تسبیح تیسرے کلمے، تیسرا کلمہ یاد کر لیں، یہ بھی یاد نہ ہو، مشہور معروف کلمہ ہے، سبھی کو یاد ہوتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ کہلاتا ہے ایک تسبیح اس کی پڑھنی، ایک تسبیح درود شریف کو پڑھا جائے گا، نماز والا درود افضل اور اعلیٰ ہے، اور ایک تسبیح استغفار۔ 4 تسبیح ہو گئی، پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار۔ 4 تسبیح صبح کو پڑھی جائیں گی، اور یہی 4 تسبیحیں شام کو پڑھا جائیں گی۔ شام کی تسبیحات عصر سے لے کر عشاء تک پوری ہو جائیں، سونے سے پہلے پوری ہو جائیں، اور صبح کی تسبیحات فجر بعد سے لے کر اشراق تک، چاش تک، زیادہ سے زیادہ ظہر تک، ظہر کی نماز سے پہلے یہ ساری تسبیحات پوری ہو جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تسبیحات کی برکات بھی ہمیں عطا فرمائے۔ اب دعا مانیں گے، انشاءاللہ دعا ہوگی، پھر اس کے بعد نماز ہوگی۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة كاملة تامة دائمة مع دوامه، وصل عليه صلاة خالدة مع خلوده، وصل عليه صلاة لا منتهى لها دون مشيئته، وصل عليه صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والآفات. اس کی ہمیں کتنی قدر برداشت کرنی چاہیے، اس کی ہمیں کتنی نعمت سمجھنی چاہیے۔ آج ساری انسانیت اور تمام مسلمان اس دولت سے محروم، اس دولت سے محروم۔
अल्लाह की ज़ात आली के अंदर से निकला हुआ कलम, अल्लाह की ज़ाती चीज़, कलाम इंसान के अंदर से निकलता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मेरे अंदर से निकलता है। ये मेरी ज़ाती चीज़ है, ये मेरी ज़ाती चीज़ है। इसका पूरा कुरान अल्लाह की ज़ात आली के अंदर से निकल कर आया है। अल्लाह ने पूरे कुरान का तकल्लुम फरमाया, पढ़ा है, फरिश्ते के सामने से पढ़ा है, महफूज में महफूज हो रहा है। इससे पहले कितनी किताबें उतरी? तौरात किताबुल्लाह तो है, कलामुल्लाह नहीं। अल्लाह ने पूरी तौरात का कलाम नहीं फरमाया, उसका तकल्लुम नहीं फरमाया, उसको पढ़कर नहीं सुनाया। तौरात उतारने का इरादा किया, मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया, कोहे तूर पर आओ, और वहाँ किताब दे दी कि भाई ये किताब पढ़ाओ। इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी तब, हाँ, और कहते भाई वहाँ रखी हुई है, पहाड़ के ऊपर रखी हुई है, पूरा जगह किताब रखी हुई है, उठा कर लाओ, पढ़ाओ। लेकिन कुरान के साथ ऐसा मामला नहीं। कुरान के तो एक एक जूस को, एक एक रूप को, एक एक आयत को अल्लाह ने तिलावत फरमाया। अल्लाह की ज़ात आली के अंदर से निकल कर आया हुआ इतना बड़ा तबर्रुक है, दुनिया में इससे बड़ा कोई तबर्रुक हो नहीं सकता। ये तबर्रुक हमारे बच्चों ने हासिल किया है। अल्लाह इन्हें कामयाब फरमाए, इनकी दुनिया भी बनाए, इनकी आखिरत भी बनाए। तो अल्लाह ताला हमें नेमतों की कदरदानी करने वाला बनाए। और मैंने जैसा भी अर्ज किया, नेमत की कदरदानी क्या है? नेमत का हुक्म। हमारा हर बच्चा कुरान पढ़ने वाला बने, दीनी तालीम हासिल करने वाला बने, कुरान वाला बनेगा और ईमान वाला बनेगा, जहाँ भी जाएगा कामयाब होगा, काम मिल जाएगा। आप अपने बच्चों को कुछ भी बनाए, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, कोई सी भी तालीम दुनिया की पढ़ाएं, लेकिन सबसे पहले उसे मुसलमान बनाए, उससे सबसे पहले उसे ईमान वाला बनाए। सबसे पहले अपना असासी बुनियादी कुरान और कुरान वाला इल्म, सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाए। बच्चा कुरान पढ़ेगा, कुरान सीखेगा, घरों में कुरान पढ़ाया जाएगा, घरों में कुरान पढ़ाया जाएगा। और जब घरों में कुरान पढ़ा जाएगा, सारी बलाएं, सारी आफतें, मुसीबतें, लड़ाई झगड़े सब घरों में खत्म हो जाएंगे। यार घरों में जो बेबरकती, घर में जो लड़ाइयाँ हैं, घर में जो झगड़े हैं, वो उसका हक मार रहा है, वो उसका हक मार रहा है, वो उसे परेशान कर रहा है, सुकून की जिंदगी किसी को हासिल नहीं। क्या वजह है? कुरान से दूर, कुरान से हम दूर हैं। उम्मत 99% क्या? 1000 में भी 999 कहिए जो इस दौलत कुरान से और नेमत कुरान से महफूज। पूरी उम्मत किसी भी चीज से दामन बचाएगा कुरान से, दीनी तालीम से हम अपना जान बचाएं। पढ़ना नहीं था, पढ़ना नहीं, कभी ख्याल नहीं आया कुरान को पढ़ने, कुरान को पढ़ाना। कुरान पढ़ने की चीज, कुरान याद करने की चीज है, कुरान को हिफ्ज़ करने की जरूरत। हमारा क्या फरमाना है? इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, भाई मैं तो इसी की तालीम देने के लिए आया हूँ दुनिया में। मेरे आने का मकसद क्या है? तिलावत कलाम, यत्लू अलैहिम आयात, अल्लाह की आयतों की तिलावत करना, कुरान पाक का पढ़ना, कुरान पाक का पढ़ाना। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद, तशरीफ लाने का मकसद है। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी बनाया, रसूल बनाया, रहमतुल लिल आलमीन बनाया, बशीर बनाया, नज़ीर बनाया। आपकी अस्मा, आपकी सिफात, आपकी कमालात, आंखें खूबा हमारा आदमी बयान नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह के कमालात कोई बयान नहीं कर सकता, कोई गिनवा नहीं सकता आपकी सिफात। लेकिन क्या फरमा रहे? मेरे तमाम कमालात को उठाकर रखो एक तरफ, मेरा सिर्फ एक कमाल याद रखना, क्या? इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं कुरान की तालीम देने के लिए आया हूँ, मैं कुरान लेकर आया हूँ। कुरान को पढ़ना, कुरान को पढ़ाना, अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता करे। कुरान की नेमत को नेमत समझकर हम उसको हासिल करने वाला बने, हम उसको पढ़ने और पढ़ाने वाले बने। बच्चा मकतब में आएगा, कुरान पढ़ेगा, कुरान पढ़ाया जाएगा, घरों में कुरान होगा, अल्लाह की रजा का जरिया बने। क्या फरमाया? जो लोग कुरान पाक को पढ़ते हैं, जिनके बच्चे कुरान पाक को पढ़ते हैं,
قرآن کے حقوق کو تو ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کو گویا دیں گے. قیامت کے دن قرآن ان کی سفارش کرے. کلام کا محافظ بنایا. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن پاک یاد کرے اور اس پر عمل کرے، قیامت کے دن وہ اپنے گھر والوں میں 10 ایسے افراد کے لیے سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو گئے. حافظ قرآن کا مقام اتنا بلند ہے کہ قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی سورج سے زیادہ تیز ہوگی. آئیے ابو بکر آ گیا جس کا انتظار بہت دیر سے تھا. مدرسہ چشمہ اختر کے 2 طالب علموں جو امسال حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہوئے ہیں، میں ان کو ان دونوں طالب علم کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ وہ سعادت ہے جو قسمت سے ملا کرتی ہے، وہ سعادت ہے جو قسمت سے ملا کرتی ہے، جو خدا کے لیے سب کچھ ہی بھلا کرتے ہیں. جس کے سینے میں خدا کا ہے کلام یزداں، جس کے سینے میں خدا کا ہے کلام یزداں، وہ زمین پر ہے مگر جنت میں چلا کرتے ہیں. حافظ قرآن کا رتبہ ہے زمانے میں بلند، حافظ قرآن کا رتبہ ہے زمانے میں بلند، وہ ہے قرآن کا خادم اپنے مدینے میں بلند. ماں باپ کو بھی ملیں گے وہ حسین تاج وہاں، ماں باپ کو بھی ملیں گے وہ حسین تاج وہاں، جو ہے قرآن کا حافظ وہ چمکائے گا جہاں. میں حافظ زبیر الحسن ابن حافظ الطاف احمد اشاعتی، حافظ سفیان خان ابن عبدالرحیم خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور مہمان مکرم کے روبرو آخری صورتوں کی تلاوت فرما کر زمرہ حفاظ میں شمولیت فرمائیں. بچوں کا ختم ہوا ہے وہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. عامل مبارکباد ہیں، عامل مبارکباد ہیں. اور ایک خط ہوتا ہے ہمارے گھر کا، ہمارے گھر جو ختم کرانے والا آتا ہے وہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد جو جتنے بچے ہوتے ہیں ختم کرانے والے وہ اسے پڑھتے ہیں. لاؤ بلاؤ اپنا والا بھائی کھلاؤ، ہمارا والا بھائی کھلاؤ کا رکھو. قرآن شریف بھی دینا ہے، قرآن شریف بھی لاؤ بلا ہوا اور ہمارے یہاں ہوتا ہے دیوبند میں پھول کو جواب کے سب اس میں کے ساتھ بیٹھ جاؤ بولا بول رہا ان کے لیے ان کی آواز مجھے جانی چاہیے. اچھا چل رہی ہے، چلو ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ان کی بچوں کی آواز بھی وہاں جانی چاہیے. میری بھی جائے گی، چلو کر لیتے ہیں. سنو مجھے آپ میں کر رہا ہوں، جاؤ آخری 2 آیات ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد سے کیا پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے. اس کے بعد لازمی کی چند آیات شروع کی پڑھیں گے نا، ہمارا آیت سے ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہم پڑھیں گے پھر مائک کے بعد ساتھ میں کر دیں گے، آپ بولنا ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يؤمنون وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم
وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا من فتنة المسيح الدجال. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ جن امور کے لیے مجلس منعقد ہوئی اور ختم قرآن پاک اس مجلس میں ہوا، اس کی برکات ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ کلام پاک پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو، پڑھانے والوں کو اے اللہ آپ جو نعمت مرحمت فرماتے ہیں بلا استحقاق ہم سب کو مرحمت فرما. اے اللہ بلا استحقاق ہم سب کو مرحمت فرما. اس کے انوارات، اس کی برکات ہم سب کو مقدر فرما. اے اللہ اس کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما. اے اللہ اس کو مغفرت کی جو مغفرت کا ہے جنت میں لے جائے گا. اپنے حوالہ کھانے میں کون کرائے گا؟ قرآن کی نعمت، قرآن کی دولت اسے آج ہم نے بالکل چھوڑ رکھا ہے. کون پڑھنے کو تیار نہیں؟ نہ بچہ، نہ اس کے والدین، نہ گھر کا کوئی فرد. ہماری مائیں بہنیں بھی غور سے سنیں، مائیں بہنیں بھی موجود ہیں. قرآن کو پڑھنا، قرآن کو پڑھانا جیسے مردوں کی ذمہ داری ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے. عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے. ہماری عورتیں بھی اس بات کو طے کریں اپنے بچے کو ہمیں سب سے پہلے قرآن پڑھانا. سب سے پہلے اسکول بعد میں جائے گا، کالج بعد میں جائے گا، ABCD بعد میں سیکھے گا. پہلے کیا؟ قرآن. قرآن زندگی میں آ جائے پھر جو چاہے پڑھائے، جو چاہے سکھائے، جو عہدہ اسے ملے، لیکن قرآن سب سے پہلے آ جائے. کیا فرمایا؟ جو لوگ قرآن کا حق ادا کرتے ہیں ان کے لیے سفارش کرے گا، ان کے لیے شفاعت کرے گا، ان کو جنت پہ لے کر جائے گا. اور خدا کا خاصہ بیٹا ہم قرآن کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے، قرآن کو نہ پڑھ رہے نہ پڑھا رہے ہیں. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قرآن قیامت کے دن ان کی شکایت کرے. اور کیا کہنا اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ اس نے دنیا میں میرا خیال نہیں رکھا، آج اس کا بھی آپ بھی اس کا خیال نہ رکھیے. بتائیے قیامت کے دن اللہ ہمارا خیال نہ رکھے، اللہ ہماری طرف نظر رحمت نہ فرمائے، نظر توجہ نہ فرمائے. بتائیے بیٹا کیسے بات ہو، کیسے پڑھا، کیسے وہاں سے نجات ملے گی، کیسے وہاں سے بخشش ملے گی؟ تو وہاں کی تیاری ایسا کہتے ہیں نا، مرنے کی تیاری مرنے سے پہلے کرنی ہے. ان کو قرآن پڑھانا، قرآن کا پڑھنا، نمازیں ہماری زندگی میں آ جائیں، روزے ہم رکھنے لگے، دین ہماری دین ہماری زندگیوں میں آ جائے. یہ تو آخرت کی تیاری ہے. یہاں ہم محنت کریں گے اور آخرت میں انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا. میں نے دوستوں کو لمبی چوڑی بات نہیں کرنی. ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت دینی ضرورت کیا ہے؟ ہم اور آپ قرآن سے وابستہ ہو جائیں، قرآن سے وابستہ ہو جائیں، قرآن ہم پڑھیں، قرآن ہم پڑھائیں، قرآن ہماری زندگیوں میں آ جائے، قرآن کی تعلیم ہماری زندگیوں میں آ جائے. یہ اس وقت کا سب سے بڑا دینی فریضہ ہے.
सबसे बड़ा दीनी फायदा। हम अपने बच्चों को वक्तों में दाखिल करें। काबिल मुबारकबाद है वो बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं, और काबिल मुबारकबाद है हमारे वो मर्द, वो माँ बाप जो अपने बच्चों को मदरसों में दाखिल करते हैं। आज जो है अल्लाह बचाए, हम अपने इस कुरान की कदर मंज़िलत को, इसके मकाम को पहचानते हो न पहचानते हो, हमारा दुश्मन पहचानता है इतनी बड़ी दौलत जो मदरसों के हासिल हो रही, जो मदरसों में पढ़ाई जा रही, हमारा दुश्मन जानता है कितनी कीमती चीज। इसीलिए आज मकातिब की तफ्तीश हो रही है, हमें चेकिंग हो रही है, छापे मारे जा रहे हैं। क्या बात है, कैसे डर लग रहा है उन्हें? यहाँ इंसान बनाया जा रहा है, ये इंसान तैयार हो रहा है। यहाँ से ईमानी पावर मिल रही है, यहाँ से इस्लामी ताकत ईमान वालों को हासिल हो रही है। हमारे बदर से, हमारे अकाबिर, हमारे असातिज़ा, हमारे बुजुर्गान दीन जो कुरान पढ़ा रहे हैं, इंसान तैयार कर रहे हैं, ईमानी ताकत मिल रही है। खुदा करे हमें इसका एहसास हो जाए। मदरसों के मदद से हमारे मदरसों का ताउन करें। मदरसों का सबसे बड़ा ताउन ये है मकतबों का, हमारा बच्चा मदरसे के अंदर आए, हमारा बच्चा पढ़ने के लिए आए, हमारा बच्चा पढ़ाने के लिए आए। अल्लाह ताला हमें इसका इस्तेज़ार, कुरान की दौलत को हम दौलत समझें, कुरान से वाबस्ता हो जाएं, दुनिया भी हमारी बन जाएगी और आखिरत भी हमारी बन जाएगी। अल्लाह ताला हमें उसके लिए कबूल फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल करने वाला बनाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे हमारे आज के मेहमान मुक़र्रिर हज़रत जी मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब, जो अपने इनकी बातों से हमें मुस्तफ़िज़ करना। ट्रस्टियान और जिम्मेदारान की तरफ से हाफिज होने वाले दोनों खुशनसीब तलबा कराम को एक जोड़ कपड़ा, एक बैग और उनको शुरू से मेहनत करने वाले इनके उस्ताद मोहतरम और नाज़िम मदरसा मोहतरम जनाब हाफिज अल्ताफ अहमद इरशादी साहब को एक जोड़ा कपड़ा दिए। मैं आज के हमारे मेहमान और खुसूसी हज़रत पीर जी मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब दामद बरकातहूं से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने मुबारक हाथों से इन दोनों मुख्तार किराम के उस्ताद हाफिज अल्ताफ अहमद इरशादी साहब को डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की तरफ से इन दोनों हुफ़ाज़ की तरफ डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की तरफ से एक बंद लिफाफा, एक जोड़ा कपड़ा इन दोनों हुफ़ाज़ किराम के लिए।
فرقیان مسجد آج کے ہمارے صدر مبرم جو روز اول سے مدرسے کی سرپرستی زیر نگرانی فرما رہے ہیں اور مدرسے کا بہت بہت پیش کرتے ہیں، ان کی طرف سے بھی ان دو حفاظ کرام میں ایک بیگ ہے۔ میں مہمان مقرر صاحب سے درخواست تو کرتا ہوں کہ آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے ان دونوں بچوں کو پیش کریں۔ جزاکم اللہ۔ اور مدرسے کی طرف سے ان دونوں حفاظ ناظم صاحب حافظ الطاف احمد شاہی کے ہاتھوں سے ہمارے رفیق محترم حاجی عبد الماجد صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ اسی طرح آج کے ہمارے مہمان مقرر حضرت پیر جی مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے مدرسہ چشمہ اختر کے ناظم اعلیٰ محترم جناب حافظ الطاف احمد شاطی کا استقبال کرتے ہوں۔ ماشاءاللہ روز اول سے ان کی محنت کا ثمرہ ہے۔ اب انشاءاللہ پروگرام کے آخری کڑی حضرت پیر جی مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم مرد و خواتین کو بیعت فرمائیں گے۔ جو مرد و خواتین بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ حضرت توبہ کے کلمات پڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب پروگرام کا بالکل آخری عمل بیعت والا عمل۔ بیعت کہاں پر کی جاتی ہے؟ بیعت کا مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم ایک ملن کر رہے ہیں کہ اللہ تیری بتائی ہوئی ساری باتوں پر عمل کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، جتنے اعمال کا آپ نے حکم دیا ہے ہم وہ تمام اعمال کریں گے، اور جن جن باتوں سے آپ نے منع کیا، جن جن گناہوں سے آپ نے منع کیا ہے ان سے ہم بچیں گے۔ یہ ہے بیعت، یہ بیعت کا خلاصہ ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم بیعت کے الفاظ کہلوائیں گے۔ ہماری دستورات، ہمارے مرد جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت ہونے کی نیت سے یہ الفاظ کہیں گے، اور باقی جو اور عورتیں ہیں جو بھی بیعت نہیں ہونے چاہ رہی ہیں، اسی طرح مرد بھی جو بھی بیعت نہیں ہونے چاہ رہے ہیں، کلمات وہ بھی کہیں، نیک کلمات ہیں، مبارک کلمات قرآن کے حدیث کے، ان کی برکت حاصل کرنے کی نیت سے الفاظ وہ بھی کہیں، ان کلمات کو وہ بھی دہرائیں۔ لیکن جو ہماری عورتیں، مستورات اور مرد بیعت ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ بیعت ہونے کی نیت سے ان الفاظ کو کہیں۔ اب میں بیعت شروع کر رہا ہوں، غور سے سنیں اور ہر لفظ کو اچھی طرح کہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ جو الفاظ میں کہوں انہیں کہتے رہیے گا۔ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایمان لائے ہم سب اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر،
क़यामत के दिन पर और तकदीर पर, भला हो या बुरा, सब अल्लाह की तरफ से है। तौबा की हमने कुफ्र से, शिर्क से, बिदअत से, पराया माल नाहक खाने से, नाहक के खून से, झूठ से, सूद से। है इन दो खुश नसीब हुफ़ाज़ किराम को तैयार करने वाले इनके उस्ताद मोहतरम हाफिज़ अल्ताफ़ साहब को भी तरशियान मस्जिद की जानिब से बंद लिफाफा एक जोड़ा कपड़ा हमारे आज के मेहमान मुकर्रर हज़रत पीर जी मौलाना मोहम्मद उस्मान दामद बरकातहुम के हाथों से हाफिज़ अल्ताफ़ इरशादी साहब को दे दीजिए। दोनों एक साइकिल मदरसे की तरफ से मैं मौलाना सोबान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने मुबारक हाथों से चाबी दे दीजिए। आप सिर्फ तबर्रुक के लिए हाथ तो लगा दीजिए। मौलाना सोबान साहब आप तशरीफ लाइए। आज इसी तरह हमारे जो सदर मोहतरम है मोहतरम जनाब शाही साहब जाइए। जाकिर भाई से भी दरख्वास्त, इसी तरह हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब से भी दरख्वास्त, आप तशरीफ लाइए। हाजी अब्दुल माजी साहब के हाथों से आज के हमारे मेहमान मुकर्रर हज़रत पीर जी मौलाना उस्मान साहब के से इस्तेक़बाल करें। तशरीफ लाइए हाजी अब्दुल माजी साहब। इसके बाद हाजी हुसैन साहब के मुबारक हाथों से मौलाना सुबान साहब इस्तेक़बाल करते हैं। इसी तरह हमारे मदरसा चश्मा अख्तर के सदर हाफिज़ फारूक साहब के हाथों से डॉक्टर जाकिर हुसैन का इस्तेक़बाल है। इसी तरह हाफिज़ तलहा साहब के हाथों से आज के जो हमारे सदर जलसा है मोहतरम जनाब शाहिद साहब, मैं इनको दरख्वास्त करता हूँ कि आप आए और हाफिज़ तलहा के हाथों से इस्तेक़बाल। इसी तरह मस्जिद के सदर जाकिर भाई के हाथों से हाफिज़ मुजम्मिल साहब का इस्तेक़बाल। इसी तरह इमाम मस्जिद चश्मा अख्तर
حافظ مزمل صاحب کے ہاتھوں سے ذاکر بھائی کا استقبال کرتے ہوئے اور ذاکر بھائی امام صاحب کا استقبال کرتے ہوئے اپنے مبارک ہاتھوں سے۔ اسی طرح حافظ تعالیٰ کے ہاتھوں سے حافظ فاروق صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ حاجی حسین صاحب کا استقبال ہمارے مدرسہ چشمہ اختر کے ایک مایہ ناز معلم حافظ ناصر صاحب کے ہاتھوں سے استقبال۔ حافظ ناصر صاحب، حاجی حسین صاحب۔ وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا من فتنة المسيح الدجال. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ جن امور کے لیے مجلس منعقد ہوئی اور ختم قرآن پاک اس مجلس میں ہوا، اس کی برکات ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ کلام پاک پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو، پڑھانے والوں کو اے اللہ آپ جو نعمت مرحمت فرماتے ہیں بلا استحقاق ہم سب کو مرحمت فرما. اے اللہ بلا استحقاق ہم سب کو مرحمت فرما. اس کے انوارات، اس کی برکات ہم سب کو مقدر فرما. اے اللہ اس کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما. اے اللہ اس پر عمل کرنے کی سعادت مندی عطا فرما. اے اللہ اس سے روگردانی سے ہماری حفاظت فرما. اپنی رحمت خاصہ ہم سب پر نازل فرما. اے اللہ سارے علاقے پر نازل فرما. ایک ایک مسلمان پر نازل فرما. اے اللہ اس کی برکت سے ایک ایک الجھن کو دور فرما. ایک ایک ایمان والے کی الجھن کو دور فرما. اے اللہ آپ کے حبیب کی امت جن حالات میں مبتلا ہے، جن آزمائشوں اور مشکلوں سے گزر رہی ہے، اے اللہ اس کی برکت سے سارے حالات دور فرما. ایک ایک الجھن کو دور فرما. ایک ایک پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما. جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. چغلخوری سے، تعلیم اڑانے سے، نمازوں کو چھوڑنے سے، دین کی محنت میں سستی کرنے سے، بچوں کی تربیت میں غفلت کرنے سے اور تمام گناہوں سے، اور عہد کیا ہم نے انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے. جو ہو جائے گا تو توبہ کریں گے. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما. ہمیں توفیق عطا فرما اپنی رضامندی کی، اپنے پاک رسول کی تابعداری کی. بیعت کی ہم نے حضرت مولانا سلمان صاحب سے عثمان کے ہاتھ پر. بس یہ بیعت ہوگی. اب دعا مانگی جائے گی. دعا سے پہلے کچھ تسبیحات بتائی جائیں گی جو بیعت والوں کو پڑھنی چاہیے. یہ بھی بیعت کی تدبیر، بیعت کا وظیفہ ہے. بیعت کا فائدہ بیعت ہونے والوں کو جبھی ہوتا ہے جب وہ ان تسبیحات کا اہتمام کریں.
چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں مختصر، کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے. اس میں ایک تسبیح ہمیں پڑھنی ہے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور ہر 11 پر ہر 10 پر کلمے کو پورا کر لیں محمد رسول اللہ. تو ایک تسبیح ہو گئی کلمہ. ایک تسبیح تیسرے کلمے، تیسرا کلمہ یاد کر لیں، یہ یاد نہ ہو، مشہور معروف کلمہ ہے، سبھی کو یاد ہوتا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تیسرا کلمہ کہلاتا ہے. ایک تسبیح اس کی پڑھنی، ایک تسبیح درود شریف کو پڑھا جائے گا. نماز والا درود افضل اور اعلیٰ ہے. اور ایک تسبیح استغفار. 4 تسبیح ہو گئی. پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار. 4 تسبیح صبح کو پڑھی جائیں گی اور یہی 4 تسبیح شام کو پڑھا جائے گا. شام کی تسبیحات عصر سے لے کر عشاء تک پوری ہو جائیں، سونے سے پہلے پوری ہو جائیں. اور صبح کی تسبیحات فجر بعد سے لے کر اشراق تک، چاش تک، زیادہ سے زیادہ ظہر تک، ظہر کی نماز سے پہلے یہ ساری تسبیحات پوری ہو جائیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تسبیحات کی برکات بھی ہمیں عطا فرمائے. اب دعا مانیں گے، انشاءاللہ دعا ہوگی، پھر اس کے بعد نماز. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة كاملة تامة دائمة مع دوامه، وصل عليه صلاة خالدة مع خلوده، وصل عليه صلاة لا منتهى لها دون مشيئته، وصل عليه صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والآفات. عظیم صاحب حافظ الطاف احمد ارشادی کے ہاتھوں سے ہمارے رفیق محترم حاجی عبد الماجد صاحب کا استقبال کرتے ہیں. اسی طرح آج کے ہمارے مہمان مقرر حضرت پیر جی مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے مدرسہ چشمہ اختر کے ناظم اعلیٰ محترم جناب حافظ الطاف احمد ارشادی کا استقبال کرتے ہوں. ماشاءاللہ روز اول سے ان کی محنت کا ثمرہ ہے. اب انشاءاللہ پروگرام کے آخری کڑی حضرت پیر جی مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم مرد و خواتین کو بیعت فرمائیں گے. جو مرد و خواتین بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ حضرت توبہ کے کلمات پڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب پروگرام کا بالکل آخری عمل بیعت والا عمل. بیعت کہیں پر کی جاتی ہے؟ بیعت کا مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے معاہدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم ایک ملن کر رہے ہیں کہ اللہ تیری بتائی ہوئی ساری باتوں پر عمل کریں گے. نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، جتنے اعمال کا آپ نے حکم دیا ہے ہم وہ تمام اعمال کریں گے. اور جن جن باتوں سے آپ نے منع کیا
جن جن گناہوں سے آپ نے منع کیا ہے ان سے ہم بچیں گے. یہ ہے بیعت. یہ بیعت کا خلاصہ ہے. تو انشاءاللہ اب ہم بیعت کے الفاظ کہلوائیں گے. ہماری دستورات، ہمارے مرد جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت ہونے کی نیت سے یہ الفاظ کہیں گے، اور باقی جو اور عورتیں ہیں جو بھی بیعت نہیں ہونا چاہ رہی ہیں، اسی طرح مرد بھی جو بھی بیعت نہیں ہونا چاہ رہے ہیں، کلمات وہ بھی کہیں. نیک کلمات ہیں، مبارک کلمات قرآن کے حدیث کے، ان کی برکت حاصل کرنے کی نیت سے الفاظ وہ بھی کہیں، ان کلمات کو وہ بھی دہرائیں. لیکن جو ہماری عورتیں مستورات اور مرد بیعت ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ بیعت ہونے کی نیت سے ان الفاظ کو کہیں. اب میں بیعت شروع کر رہا ہوں، غور سے سنیں اور ہر حرف کو اچھی طرح کہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. جو الفاظ میں کہوں انہیں کہتے رہیے گا. وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ محمد الرسول اللہ. نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ایمان لائے ہم سب اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر. بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے. توبہ کی ہم نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، ناحق کے خون سے، جھوٹ سے، سود سے.